السلام علیکم یوٹیوب ریڈرز. آج میں آپ کے لیے آپ کا فیورٹ ناول سر کانچل سیزن 2 کے ایپیسوڈ لائی ہوں 25. اور میں جانتی ہوں کہ آپ بہت ایکسٹریملی ویٹ بھی کر رہے ہوں گے ایپیسوڈ کا، تو ہم پھر ایپیسوڈ ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سر کانچل سیزن 2 دانے دار ناولز قسط نمبر 25. وہ بنا تاثر کے چند لمحے لائبہ کو دیکھتا رہا. لمحے گزرتے گئے، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور بھی کچھ توقف کے بعد نگاہ گھما کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے زریاب کو ایک نگاہ دکھا اور پھر وہ چلتا ہوا باہر نکل گیا. اس نے ان دونوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی. اس کی سرد بے تاثر اور بے یقین نظروں نے ان دونوں کے قدموں تلے زمین کھینچ لی تھی. وہ باہر نکلا. گھر میں شاید ابھی کوئی جاگا ہی نہیں تھا. حیدر کو اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی. وہ اپنے ہی قدموں پر کامتا ہوا. اپنی ذات کی نفی تو شاید اس کے لیے بن مانگی موت کی طرح تھی. بھیا، زریاب اس کے پیچھے لپکا، مگر حیدر گاڑی نکال کر وہاں سے جا چکا تھا. کہاں گیا تھا وہ یہ کوئی نہیں جانتا تھا. زریاب نے یوں ہی اس شیشے کی مورت بنی لائبہ کو افسوس سے دیکھا. وہ کانپ رہی تھی جبکہ وہ باپ کو بتانے اندر بھاگا تھا. پریشانی سے اس کے چہرے پر بھی پسینے کے قطرے سے بن گئے. بابا، اس کی آواز میں انجانا خدشہ تھا، انہونی کا احساس تھا. سالار اپنے پوشن سے نکلا اور زریاب کا متفکر چہرہ دیکھ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا. سیمل بھی اس کے پیچھے تھی. کیا ہوا ہے؟ حیدر کی فکر تو سب کو ہی تھی، تبھی وہ حیدر کے لیے متفکر سا تھا. سا ہوتا بولا کہ کہیں اس کی پھر سے طبیعت تو خراب نہیں ہوگی. بھائی کو سب پتہ چل گیا ہے بابا. وہ حرام کمال. اس کے ہاتھ حیدر بھائی کی رپورٹس لگ گئی ہیں. اس نے بھائی کی رپورٹس نیوز چینل پہ چلوا دی ہے. اور زریاب رک گیا. سالار اپنے اعصابوں کو قابو میں رکھتا آگے کی کہانی بھی جاننا چاہتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے دھچکا لگا تھا. کمال اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا اور وہ کسی بھول میں بیٹھا تھا. اس نے عدالت میں اپیل کی ہے. بھائی کا چیمبر ختم کر دیا جائے گا، ان کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا. زریاب کے الفاظ سے اس کی پیشانی پہ چند متفکر لکیریں پڑ گئیں. سیمل، نینا، آیت اور رمشا تو اپنا دل تھام گئی تھیں. جس چیز کے لیے حیدر کو خود سے دور رکھا وہی اسے چھین جائے گی، وہ واقعی پاگل ہو جائے گا. سیمل سالار کی جانب دیکھنے لگی، جو ہر وقت ہر گھڑی میں فیصلہ کر لیتا تھا، اور آج ایسے چپ کھڑا گویا کوئی حل نہ ہو. کیا کریں گے اب آپ؟ سیمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. سالار نے نگاہ چرا لی. سالار مرتضیٰ، میرا بیٹا تکلیف میں ہے آپ کی وجہ سے. وہ بھڑکی. شاید پہلی بار اس پر وہ سب کے سامنے ایسی بولی تھی. تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی تھی. سالار نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا. ریلیکس، میں دیکھ لوں گا. وہ ہمیشہ کی طرح اس نے یہ تسلی کے چند الفاظ اس کو تھما دیے. سیمل اس کے ہاتھ تھام گئی. لیکن مجھے کیوں نہیں لگ رہا اس بار بات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے سالار، کیونکہ اس بار آپ کے سامنے آپ کا اپنا عکس کھڑا ہے. وہ آنسوں سے تر آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی. بیٹی کی حالت سے اس کے ہاتھ بھی کانپ اٹھے تھے. سالار نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ کبھی سیمل یا اس کے دونوں بیٹے تکلیف میں آئے اور وہ یوں بے بس رہ جائے. سالار مرتضیٰ، ہاں، پہلی بار. خود نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے. زریاب، گاڑی نکالو. اس نے بیٹے کو حکم دیا. وہ پلٹ کر باہر کی جانب دوڑا. سالار کی پیشانی پہ کئی لکیریں تھیں. اس نے لائبہ کا بالکل زرد چہرہ دیکھا اور نگاہ چراتا وہاں سے باہر نکل گیا. وہ سب حیدر کے گھر کی طرف نکلے تھے. راستے میں اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی. عارف، زین اور کبیر بھی ان کے ساتھ ہی تھے. لائبہ، نور نے اسے ہلایا.
اور بالکل بچپن میں حیدر کی کسی بھی بات سے جیسے ہٹ ہو کر اس کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی تھیں، بالکل اسی طرح اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اب بھی وہ بے بس سی رو دی، کوئی اسے تسلی نہیں دے پا رہا تھا کہ سب سنبھل جائے گا، کیونکہ تسلی کسی کو خود بھی نہیں مل رہی تھی۔ معلوم نہیں حیدر کیا کرنے والا تھا، اس کی طبیعت پہ یہ بات کیا اثر کرتی، سب انجان تھے۔ لائبہ کا دل کہہ رہا تھا وہ ہاسپٹل گیا ہے۔ اسی احساس کے تحت وہ نور سے اپنا آپ چھڑاتی ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ مینا اور نور نے اسے روکنا چاہا، اندر سے مل کر رونے کے باعث الگ حالت خراب ہو رہی تھی۔ اگر اس کا سر اس وقت پھٹ رہا تھا تو یہ حقیقت تھی، لیکن شدت جنون کے باعث وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی، جبکہ ناک سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا تھا۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھا گیا، معلوم نہیں اس کی یادداشت میں کیسے ہلکا ہلکا چپکا سا ہو رہا تھا، جیسے اسی طرح گاڑی چلاتے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، لیکن مکمل وہ کچھ یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اور حیران کن تکلیف تھی، اس کے لیے کمال کون تھا؟ وہ اس کے پیچھے کیوں تھا؟ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ یہ سوال اگر اہم تھا تو حیدر مرتضیٰ کے لیے، اپنی ذات کے لیے پاگل سننا کسی تکلیف سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اس نے خود کو ہمیشہ پرفیکٹ سمجھا اور رکھا تھا، اور اپنے باپ پر ثابت بھی کیا تھا۔ آج کوئی 2 ٹکے کا شخص بھری دنیا کے سامنے اس کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ آج تک سالار سے 1 روپیہ نہیں مانگا، کیونکہ حیدر مرتضیٰ تھا۔ وہ اپنے آپ کو سالار کے بیٹے سے زیادہ مرتضیٰ کا بیٹا سمجھتا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے پالا تھا، اسے محبت دی تھی، ہاں سب سے بڑھ کر۔ یا سالار بھی اسے محبت کرتا تھا تو کبھی مرتضیٰ کی وجہ سے ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ وہ ظاہر کرے اپنی محبت کو اس کے لیے۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک دے، وہاں گاڑی سے نکلا اور اندر داخل ہوا تو قدموں میں تیزی تھی۔ اس نے سیدھا ریسیپشن پر ڈاکٹر کامران کے بارے میں پتہ کیا اور اس طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف لائبہ کا یقین ثابت ہوا تھا۔ وہ یہیں تھا، وہ ڈاکٹر کامران کے پاس ہی آیا تھا۔ لائبہ دوڑتی ہوئی اوپر بڑھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ پریشانی سے وہ تقریباً کانپ رہی تھی۔ حیدر نے دروازہ دھاڑ سے کھولا۔ ڈاکٹر کامران اور ان کا بیٹا معلوم نہیں کون سی ڈسکشن میں مصروف تھے۔ حیدر کو دیکھ کر ڈاکٹر کامران کھڑے ہو گئے۔ حیدر اسی ناک سے بہتے خون کو فکر مندی سے دیکھا، جبکہ حیدر اپنے اختیارات سے شاید خود بھی باہر تھا۔ ایک دم اس نے ڈاکٹر کا گریبان جگڑا، اور اس سے پہلے ان کا بیٹا اس بات کا ریئیکشن لیتا، ڈاکٹر کامران کے ہاتھ کھڑا کرنے پر وہ وہیں رک گیا۔ ابھی وہ اس سے حیدر کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا انگارہ ہوتی آنکھوں سے ڈاکٹر کامران کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کامران کو یقین تھا جب وہ جان جائے گا، سیلف obsessed پرسن اس بات کو مشکل سے برداشت کرے گا، اور یہی اس کی ذہنی کیفیت کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مزید بیمار بھی ہو سکتا تھا۔ پیچھے لائبہ ایک دم بڑھ ہی تھی، شاید اسے روکنے کے لیے، لیکن ڈاکٹر کامران نے اس کو بھی آنکھوں سے وہیں روک دیا۔ لائبہ رک گئی، دروازے کو سختی سے تھام لیا، اور پھر حیدر کے دونوں ہاتھ اپنے گریبان پر سے ہٹائے۔ ڈاکٹر، میں نے پوچھا ہے مجھے کیا ہوا ہے؟ دھاڑتے ہوئے اس نے ٹیبل پر لات ماری۔ لائبہ کی چیخ نکل گئی۔ ڈیڈ! ڈاکٹر کامران کا بیٹا موسیٰ آگے بڑھا۔ رک جاؤ موسیٰ، انہوں نے پھر سے اسے روک دیا۔ حیدر غصے کی شدت سے جسے پھٹنے کو تھا، اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ڈاکٹر کامران کو دیکھ رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی حیدر، تمہیں کچھ نہیں ہوا، یہ صرف تمہارے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تمہارے دماغ پہ اثر ہوا ہے۔
اس کے علاوہ تم پرفیکٹ ہو، بلیو می، وہ بولے اور اس پر ثابت کرنا چاہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حیدر نہیں جانتا تھا وہ سیدھی طرح بات برداشت کیوں نہیں کر پا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زور زور سے چیخے۔ اس کا سر درد، اس کا غصہ، وہ سب لوگ اس شدت سے اس کے اندر لاوا پھٹ رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ اگر چلایا تو یہ سب واقعی ہی اسے پاگل سمجھیں گے۔ لائبہ اس کی حالت دیکھ کر سسکنے لگی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم ایزی ہو جاؤ، ہاتھ ہٹائیں۔ اس نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ میری رپورٹ سے مجھے آپ سے اپنا علاج نہیں کروانا۔ ناک سے بہتے خون کو اس نے زبردستی ہاتھ سے رگڑ کر صاف کیا اور اس کی ساری شرٹ خون سے تر ہو گئی۔ حیدر اس وقت تمہیں ریلیکس ہونا چاہیے۔ بس چپ۔ ڈاکٹر کامران پر وہ چیخا اور مٹھیاں بھینچ گیا۔ وہ سر تھام گیا تھا، دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح جیسے کمال کا ایک ایک لفظ برس رہا تھا۔ وہ پلٹا، لائبہ پیچھے ہی کھڑی تھی اور حیدر نے بے ہوش ہونے سے پہلے بس اس کو اپنی طرف دوڑ کر آتے دیکھا تھا۔ ہوش میں آتے اس نے اپنے ارد گرد کئی لوگوں کی آوازیں سنی تھیں۔ جبکہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، وہ نارمل تھا۔ وہ آنکھیں کھولتا اس سے پہلے اس کے دماغ میں منظر کشی ہونے لگی تھی۔ نیوز رپورٹ، لائبہ، ڈاکٹر کامران اور اپنی رپورٹس، اسے سب یاد آ گیا۔ ایک دم اس نے اپنی سرخ آنکھوں کو کھولا تو اس کے گھر والے اس کی فکر، اس کی پریشانی میں وہاں موجود تھے۔ زیمل تڑپ کر اس تک پہنچی۔ حیدر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا۔ جبکہ ڈاکٹر کامران کے مطابق جو کچھ گزر گیا ہے ممکن تھا اسے یاد نہ ہو، اور شاید وہ یاد رکھے ہوئے ہو۔ حیدر سنجیدگی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو نا؟ زیمل نے اس پیار سے چاہت سے اس کے بال سنوارے۔ جوان بیٹے کو اس طرح دیکھنا شاید ماں باپ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہوگا، اور زیمل اس تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ حیدر کے الفاظ ان سب کی اٹکی سانسوں کو بحال کر گئے۔ ذریعہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ کچھ نہیں ہوا یار، آپ تو ڈرا ہی دیتے ہیں بس۔ چکر آئے تو آپ گر گئے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کو ویکنس ہے۔ اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ڈاکٹر کامران نے ہمارے والد صاحب کو جھاڑا ہے برو۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی مزے سے اس کی جانب بڑھا دی۔ حیدر ذریعہ کو دیکھنے لگا۔ ایسا جھاڑا ہے نا، خدا کی قسم مزہ آ گیا۔ اور شکل تو دیکھنے والی تھی ڈیڈ کی۔ آپ ہوش میں ہوتے تو خوب انجوائے کرتے۔ اور ڈیڈ اب مان چکے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں ہی رہنا چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ حیدر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو اچھی نیوز ہے، اس نے سکون سے مسکرا کر کہا، اور ذریعہ کے پنچ بنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا پنچ مارا۔ زیمل نے حیدر کے ہاتھ چوم لیے۔ حیدر پھر سے مسکرا دیا۔ یار اس ایکسیڈنٹ نے تو کچھ زیادہ ہی محبتوں کا حقدار بنا دیا مجھے۔ وہ نارملی گہرا سانس بھرتا بولا تھا۔ زیمل کا تو بس نہیں چل رہا تھا اسے بے پناہ پیار کرے،
وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حیدر سچ جان گیا۔ وہ سچ جان جاتا، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا۔ وہ خود کے اندر یہ عیب کبھی برداشت نہ کرتا۔ اچھا تھا اس کی یادداشت میں صبح کی کوئی یاد نہیں تھی۔ دیمل مسکرانے لگی۔ میرا بیٹا ہے ہی ایسا کہ اسے صرف محبت کی جائے۔ واہ، اور ڈیڈ سے؟ اس نے ترچھی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ زیمل ایک دم سرخ ہو گئی۔ نہایت بدتمیز ہو حیدر۔ زیمل اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ حیدر ہنسنے لگا اور کمرے میں داخل ہوتے کبیر، عارض اور زین اور سب کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا تھا اس نے۔ ٹھیک ہو جوان، کبیر نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ A1 بڑے پاپا، وہ مسکرا دیا۔ بیٹے بس اب چٹکیوں میں ٹھیک ہو، کیا تم بھی ہاسپٹل کے ہو کے رہ گئے ہو؟ عارض نے بھی نارمل لہجہ رکھا تھا۔ کہیں سے بھی کسی نے واضح نہ کیا کہ صبح کیا ہو کر گزر چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے بھائی اس کا دل لگ گیا ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر میں۔ زین نے چھیڑا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ کو بڑا پتہ ہے دل کیسے لگاتے ہیں؟ حیدر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ او بھائی بس کرو، اب تو سر میں سفید بال آ گئے، اب بھی لوگ مجھے ہی شک سے دیکھتے ہیں۔ زین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، شک تو مجھے اپنے باپ پر بھی پورا ہے۔ وہ خاموش کھڑے سالار کو دیکھتا بولا، جو اب بھی خاموش تھا۔ کچھ دیر وہ سب یوں ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے اور پھر وہ تینوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ زیمل، سالار، زریاب اور حیدر پیچھے رہ گئے۔ سالار حیدر کے پاس بیٹھ گیا، بیٹے کو غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنے باپ کو بھی کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ بچپن میں لڑ بھڑ کر آ جاتا تھا اور ڈیڈ؟ وہ باپ کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ ہمیشہ سے سخت تھے، بے فکری سے مارتے تھے۔ وہ ہنس دیا۔ زریاب زیمل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جبکہ حیدر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جب جوان ہوا تو گھر سے ہی بھاگ گیا۔ ڈیڈ کو میرے پروفیشن سے سخت چڑ تھی، لیکن مجھے تو اپنا کام پسند تھا۔ پھر تمہاری بوڑھی ماں میری زندگی میں آ گئی۔ اس نے زیمل کی جانب دیکھا، نظروں میں چاہت تھی، جبکہ اس پر خوامخواہ طنز پھینکا تھا۔ زریاب نے زیمل کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر ماں کو قریب کر لیا۔ بس کریں ڈیڈ، آپ کی سٹوری میں صرف آپ بوڑھے ہیں، میری ماں تو آج بھی حسین عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ آنکھوں کو دلکش جنبش دیتا بولا، کھوتے توجہ سے دیکھ۔ سالار کو تو چبھ ہی گئی زیمل کھلکھلا دی۔ وہ بہت غور و غوص کے بعد بتا رہا ہے آپ کو یہ بات۔ حیدر نے بیچ میں لقمہ دیا۔ نہایت بدبخت اولاد ہے میری، جو میری بات میں اپنی ٹانگیں اڑائے بنا نہیں رہ سکتی۔ سالار چڑ گیا۔ زیمل کی ہنسی پر اسے سختی سے گھورا۔ بس کریں، زیادہ گھوریاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کہانی کو کنٹینیو کریں، مجھے مقصد جاننا ہے۔ یہ گھوریاں آپ کمرے میں بھی لگا سکتے ہیں۔ حیدر نے بیزاری سے کہا، جبکہ سالار نے گہرا سانس بھرا۔ الغرض میں بھی ہو تمہاری ہی طرح بغیرت تھا۔ آج بہت شدت سے اپنے باپ کا احساس ہو رہا ہے، اس نے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ حیدر مدد سے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ کے تمام کارناموں کا علم رکھتا ہوں ڈیڈ، ڈونٹ یو وری۔
پیدا آپ نے ہی کیا ہے مجھے۔ سلار کا کہکا برجاستہ تھا، لیکن ایک مزے کی بات یہ تھی کہ میرے باپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں جیسا بھی تھا وہ مجھ سے ہمیشہ محبت کرتا رہا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی ہے انہوں نے، اور میرے دل میں بھی آج تک ان کی محبت کا عکس ہے۔ تو تم بھی خود کو کبھی تنہا نہ سمجھنا۔ میں ماضی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ یاد رکھنا تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہے ہر حالات میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑتا بولا، جبکہ حیدر سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ یہ بات اگر 20 سالہ حیدر کو ہاسپٹل میں گزری، اس رات جس رات بخار میں وہ لڑکا پھونک رہا تھا، آپ کہتے تو وہ آپ کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتا، لیکن اب مجھے آپ کے سینے میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیڈ۔ وہ سرد نظروں سے باپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے باپ نے آپ کو خود سے دور نہیں کیا تھا، آپ اپنی مرضی سے دور ہوئے اور وہ رکا۔ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے ڈیڈ۔ میں آپ سے شکوے نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا سمجھا رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا قائل ہوں، سو میرے لیے فکر مند نہ ہو۔ وہ آرام سے کہہ کے پیچھے ٹیک لگا گیا۔ سلار چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کب تک طنز مارو گے مجھ پر؟ سلار نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ جب تک میرا دل کرے گا۔ حیدر نے بھی اسی طرح اسے دیکھا۔ ہے سلار، زمل نے جلدی سے سلار کا شانہ تھاما۔ میرے بیٹے سے نہ لڑیں، بس آپ کی ہی غلطی ہے ہر کام میں، ہر جگہ، اور آپ ہی غلط تھے اور ہیں، اب چپ ہو جائیں۔ زمل نے جلدی جلدی کہا اور منہ بسوڑ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ حیدر ہنس دیا۔ ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تمہاری اولاد ایک دن خود سر کے بل چل کے میرے پاس یہی نخرہ توڑ کر نہ آئی تو کہنا سلار مرتضیٰ تھا ہی نہیں کچھ۔ سلار سر جھٹکتا اٹھا۔ چلیں پھر شرط لگا لیں ڈیڈ، آپ کی سوچ سے باہر نہ نکل جاؤں تو کہنا حیدر مرتضیٰ تھا ہی نہیں کچھ۔ جس انداز میں اس نے کہا تھا، سلار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ حیدر میرے چاند، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ کے ڈیڈ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ کہانی میرے بیٹے کی ہے۔ اس کہانی میں وہی ہیرو ہے اور آپ تو میری جان ہیں۔ زمل کے پیار پر وہ ذرا مسکرا دیا اور اس کا ہاتھ تھام گیا۔ دوسری طرف زریاب اور سلار کو کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہ گئے، جبکہ حیدر ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ جب تک وہ لوگ باہر نہیں آئے، لائبہ مسلسل باہر کے چکر لگاتی رہی تھی۔ اس کے اندر جانے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ دل کی حالت ایسی تھی کہ اڑ کر اس تک پہنچ جائے۔ سلار اور زریاب روم سے باہر آئے تو اسے باہر دیکھا۔ اسے کچھ یاد نہیں، نارمل ہے، سلار نے اسے بتایا تو لائبہ کو ایک طرح دکھ بھی ہوا کہ اس کی یادداشت پر اتنا گہرا اثر تھا، جبکہ دوسری طرف خوشی بھی ہوئی، کم از کم اس کا راز نہیں کھلا تھا۔ لائبہ نے سر ہلا دیا اور ذریعہ باپ سے بات کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے تھوڑے ریسٹ کے لیے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ ان معاملات میں آ کر کام سے دھیان بالکل ہٹ گیا تھا۔